بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ خلیفہ مہدی کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات کا انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ مہدی نے امام صاحب کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ قاصد روانہ ہو گیا۔ بغداد میں دریائے دجلہ کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر، تو امام صاحب شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ قاصد نے امام صاحب کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ دربار میں ایک دہری آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے اور آپ کو خلیفہ نے مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ قاصد واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے، آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمراء، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو دہریے نے کہا، لگتا ہے امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے جس سے میں نمٹ نہیں سکوں گا، اس لیے امام صاحب گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیں کہ وہ نہیں آئیں گے اور میرے مقابلے میں کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ اب خلیفہ بھی متعمل ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو امام صاحب آئے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں؟ آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا اور اس کی تعمیل جلد ہونی تھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا قصہ پیش آیا۔ امام صاحب نے اس شد و مد سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سرتاپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود خلیفہ نے بھی کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں آنے لگا تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو وہاں پر نہ کوئی ملاح تھا اور نہ ہی کوئی کشتی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا اور پھر خود بخود اس درخت سے لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت بن گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوہے کی کیلیں خود بخود تختوں پر ٹکنا شروع ہو گئی ہیں اور جوڑ جڑا کے بہترین قسم کی ایک کشتی بن گئی۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گیا۔ جب میں اس کشتی سے اترا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے میں سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ ثانیہ جس کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا تھا اور میں خلیفہ سے معافی چاہتا ہوں کہ آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ دہریے نے کہا کہ امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے دانش مند ہیں اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ خود بخود درخت کٹ کر گر پڑے
اور اس سے تختے نکلنا شروع ہو جائیں اور خود بخود کیلیں ٹھکنا شروع ہو جائیں اور ایک کشتی بن جائے۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہی ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھک گئیں، کوئی چلانے والا ملا نہیں اور خود ہی چل پڑی، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہے ہیں، سورج بھی چاند بھی خود چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کی نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو انسان کے بس میں ہے وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔